سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین سامعات، آج کے خطبے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک عظیم صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ صحابہ میں کوئی بھی شخصیت ہو، ان کے بارے میں اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ صحابہ پوری دنیا میں جب سے انسانیت بسی ہے اس دھرتی پر، تب سے یہ واحد گروپ ہے انبیاء کے بعد جن پر ہم کو ایمان لانا ہے، جن کی توثیق اور تعدیل اللہ ہے اس کے رسول نے کی، اس پر ہم کو ایمان لانا ہے۔ یعنی اللہ اس کے رسول نے جو ان کی عدالت بیان کی ہے، جو ان کی ثقافت بیان کی ہے، جو ان کا مقام مرتبہ بیان کیا ہے، اس پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ باقی دوسری جو شخصیات ہوتی ہیں وہ لوگ طے کرتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں، آدمی اچھا ہے برا ہے کیسا ہے، یہ انسان طے کرتا ہے اس دنیا میں۔ لیکن صحابہ وہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں اللہ نے طے کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا۔ قرآن میں اللہ نے کہا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ، اگر دنیا والے اس طرح ایمان لائے جس طرح اے صحابہ تم ایمان لائے تو کامیاب۔ قرآن نے ان کو معیار بنا دیا صحابہ کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تاریخ واسط میں صحیح روایت ہے، فرمایا کہ پچھلی قوم میں 72 فرقے ہوتے، اس میں 73 ہوں گے، صرف ایک سب جنت جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سا ہوگا؟ کہا ما انا علیہ اليوم واصحابی، اس کی علامت یہ ہے کہ وہ اس چیز پر ہوگا جس پر میں ہوں، میرے صحابہ ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ اس کے رسول نے صحابہ کو معیار قرار دیا ہے۔ ایسی تائید جو اللہ اس کے رسول کو ملی ہو، صحابہ کو جو ملی ہو، اسے ہو کوئی مثال نہیں۔ یہ بنیادی طور پر میں نے آپ کے سامنے بات کی۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی فہرست میں آتے ہیں، انہی شخصیات میں آتے ہیں جن کو صحابہ ہم کہتے ہیں۔ اب آئیے ان کے تعلق سے خصوصی باتیں ہم کر لیتے ہیں مختصر وقت میں۔ سب سے پہلے ان کا خاندان دیکھ، معاویہ رضی اللہ عنہ کا خاندان وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان۔ آپ اوپر جائیں گے معاویہ رضی اللہ عنہ کی نسب میں، اوپر جائیں گے تو معاویہ کے والد ابو سفیان، اور پھر ان کے والد ہیں حرب، ان کے والد امیہ، ان کے والد عبد شمس، ان کے عبد مناف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان دیکھیں گے تو بھی بنو ہاشم سے اوپر عبد مناف، اور والد کی طرف سے تو معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے خاندان سے جڑتے ہیں۔ معاویہ ابو سفیان بن حرب، معاویہ بن ابی سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ اور اگر ان کی والدہ کا نسب دیکھیں، یعنی ہند جو ان کی والدہ معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کا بھی نسب اوپر جا کے عبد شمس سے گزر کے اپنے مناف تک پہنچ جاتا، تو دونوں سائڈ سے یہ ایک خاندان سے لنک ہوتا۔ معاویہ رضی اللہ عنہ نبی کے خاندان سے دونوں ماں کی طرف سے بھی جا کے جڑ جاتے ہیں اور والد کی طرف سے بھی جا کے بھی جڑ جاتے ہیں۔ بلکہ ایک تیسرا لنک بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کا، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی شادی کی، جو ابو سفیان کی بیٹی۔ تو اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاویہ رضی اللہ عنہ کے بہنوئی ہوتے ہیں،
تو یہ تیسرا لنک ہے اس خاندان سے. تو تین طرف سے یہ خاندان، معاویہ کا خاندان، تین طرف سے اللہ کے نبی کے خاندان سے جڑا ہوا، والد کی طرف سے بھی، ماں کی طرف سے بھی، اور بہن کی طرف سے بھی، تینوں طرف سے جڑا ہوا. تو یہ تو خاندان کی بات ہے. آگے بڑھتے ہیں. انہوں نے اسلام کب قبول کیا؟ یہ بہت اہم چیز ہے. بہت سارے لوگوں نے مشہور کر کے رکھا ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب مکہ فتح ہو گیا، مسلمان پاور میں آ گئے، تو اس وقت جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا اس وقت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے. حالانکہ اگر اس ٹائم یہ اسلام قبول کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں، بہت سارے صحابہ نے اس وقت اسلام قبول کیا، صحابی بنے. لیکن یہ سچ نہیں ہے معاویہ کے تعلق سے کہ انہوں نے فتح مکہ کے موقع پہ اسلام قبول کیا، بلکہ سچ بات جو صحیح بخاری کی روایت سے پتہ چلتی ہے کہ وہ فتح مکہ سے پہلے جو عمرۃ القضا تھا، اللہ کے رسول ایک عمرہ کر رہے تھے فتح مکہ سے پہلے، اس عمرے میں معاویہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھے، اللہ کے بال کاٹ رہے تھے، اللہ کی خدمت کر رہے تھے. وہ عمرہ فتح مکہ سے پہلے کر، اور یہ صحیح بخاری میں ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس عمرے میں اللہ کے رسول کی خدمت کی. اس کا مطلب کیا ہے کہ معاویہ فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کر چکے ہیں. اور فتح مکہ سے اسلام جب پہلے قبول کر چکے ہیں تو فتح مکہ سے پہلے کے جو صحابہ ہیں ان کی فضیلت اور ان کا مقام مرتبہ بعد کے صحابہ سے بھی بڑا ہے. تو اس طرح سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ سے پہلے کے جو اسلام قبول کرنے والے ہیں، جو صحابہ ہیں، اس میں یہ شان ہے. آگے بڑھتے ہیں. اسلام قبول کرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی. یہ صرف صحابی نہیں، صحابی دیکھیے، کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جھلک دیکھ لیا اسلام کی حالت، پھر اسلام ہی پر اس کی موت ہوئی، وہ صحابی. حجۃ الوداع جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، اس وقت کچھ ایسے لوگوں نے آ کے اللہ کے نبی کو دیکھا تھا جنہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اس کے بعد بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوا، لیکن ان کو بھی ہم صحابی مانتے. دور سے، وہ بھی دور سے ایک جھلک دیکھا اور ہم ان کو صحابی مانتے، کیونکہ ایمان کی حالت میں ایک بار دیکھ لیا، وہ بھی صحابی ہے. لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ صرف وہ صحابی نہیں جنہوں نے ایک بار دیکھا ہے، صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی خصوصیات ان کی ہیں. اللہ کے نبی کی صحبت میں رہتے ہوئے بھی انہوں نے بہت ساری خدمات انجام دی ہیں، اور ان کی ایک خصوصیت احادیث میں ملتی ہے. مثال کے طور پر اگر ہم گنے تو بہت ساری خصوصیات ہیں، میں 6 کی طرف آپ کے سامنے اشارہ کرتا ہوں. ان کی 6 خصوصیات. نمبر 1 کہ ہمارے دین کا جو سب سے بڑا مصدر ہے، سب سے بڑا جو مرجع ہے، وہ قرآن مجید ہے. معاویہ ان لوگوں میں سے تھے جو قرآن مجید لکھتے تھے، قرآن کی کتابت کرتے تھے. یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ معاویہ کو اللہ کے نبی نے اس لائق جانا کہ ان کی خدمات لیں قرآن مجید لکھنے کے لیے. یہ کوئی عام چیز نہیں، وہی اللہ رب العالمین نے قرآن کو اپنے پاس سے نبی تک اتارنے کے لیے کس کو چنا؟ جبریل کو. اور قرآن نے ان کو امین کہا ہے. جبریل السلام یہ امین ہے، جیسے قرآن دیا گیا جیسے انہوں نے نبی تک پہنچایا ہے، اس میں کچھ گڑبڑی نہیں کیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایک جبریل علیہ السلام کو قرآن پہنچانے کے لیے منتخب کرتا ہے اور ان کی یہ خوبی بیان کرتا ہے کہ وہ ہمارا دار ہیں صحیح سلامت قرآن تک پہنچائے، تو کیا اللہ کے نبی امت تک قرآن پہنچانے کے لیے کسی کا بھی انتخاب کر لیں گے؟ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک قرآن مجید پہنچانے کے لیے جن کو چنا ہے وہ معاویہ رضی اللہ عنہ. اسی لیے جتنے لوگوں نے بھی قرآن لکھا ہے اس میں سے کوئی مرتد نہیں ہوا. کچھ لوگ جھوٹی باتیں پھیلاتے ہیں، ایک دو کا نام لیتے ہیں، یہ پہلے قرآن لکھتے تھے مرتد ہو گئے. نو، وہ قرآن نہیں لکھتے تھے، وہ کچھ اور چیزیں لکھتے تھے. ایسے کچھ واقعات ہیں. وہ جیسے اس وقت جو اللہ کے نبی دعوتی خطوط لکھتے تھے ان کو، اس وقت کے بادشاہوں کو، اس کے لیے کچھ لوگوں کو رکھا تھا، لیٹر لکھتے تھے، ڈاک کے شعبے میں تھے وہ. اس طرح سے ان میں سے کچھ لوگوں کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ مرتد ہو گئے. لیکن قرآن نہ قرآن لکھنے کے لیے اللہ کے نبی نے کسی کو چنا ہو وہ بعد میں اسلام سے نکل گیا، ایسا کوئی ریکارڈ اسلامی تاریخ میں نہیں ہے. یہ دشمنان اسلام کا جھوٹ ہے کہ کچھ لوگ قرآن لکھ رہے تھے اور مرتد ہو گئے. تو یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی اس شان، اس مرتبے کو گھٹانے کے لیے کچھ لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں
کہ اگر معاویہ قرآن لکھتے تھے کون سی بڑی بات ہے, ایک اور بندہ قرآن لکھتا تو مرتد ہو گیا, چھوٹی بات, چھوٹی بات. کہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی قرآن لکھ رہا ہو بعد میں مرتد, نا, وہ کچھ اور لکھتے تھے, قرآن لکھتے. تو قرآن لکھنے والا کوئی صحابی مرتد نہیں. تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حمد سے جو قرآن لکھنے کے لیے منتخب کیا, دلائل النبوہ البیہقی کی روایت میں کیا, وَكَانَ يَتْلُو الْوَحْيَ, یہ وہی لکھتے تھے, تو قرآن لکھتے تھے. تو یہ ان کی بہت بڑی خوبی ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کو امانت دار سمجھا, اس لائق سمجھا کہ قرآن جو ہمارے دین کا پہلا مرجع ہے اس کی کتابت کریں, اس کو ریکارڈ میں لائیں. کسی صحابی نہیں ہے, ہم جسے دن رات قرآن پڑھتے ہیں اس قرآن کو لکھنے میں بھی ان کا اچھا کردار رہا ہے. پہلی بات. آگے بڑھتے ہیں. دوسری بات یہ کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دین کا جو دوسرا مرجع ہے, ہمارے دین کا جو دوسرا مصدر ہے حدیث, تو حدیث کو سننے, یاد کرنے, روایت کرنے میں بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا کردار ادا کیا. بہت ساری حدیثیں اللہ کے نبی سے سن کے امت تک پہنچائی ہیں. امام ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ 150 سے بھی زیادہ حدیثیں, ایک دو نہیں, 150 سے بھی زیادہ حدیثیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے امت تک فارورڈ کیے, پہنچائی. یہ 150 احادیث معمولی نہیں, بلکہ بعض ایسی احادیث جو عام لوگوں سے مخفی رہتی تھی, معاویہ آگے بڑھ کے وہ حدیث سناتی تھی. صحیح بخاری کی حدیث ہے نا کہ محرم کے دن معاویہ رضی اللہ جب مدینہ آئے تو دیکھا کہ کوئی روزہ نہیں رکھے ہوئے, تو صحیح بخاری کے الفاظ کہتے ہیں, یا اہل المدینہ, اے مدینہ والو, این علماؤکم, بخاری کے الفاظ کہ تمہارے علماء کہاں ہیں, کیا تم کو نہیں بتا رہے کہ اس دن روزہ رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ایسے ہی ایک صحیح بخاری کی روایت ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی, وتر کی ایک رکعت وتر پڑھی. تو کچھ لوگوں کو شبہ ہوا کہ یہ کون سا طریقہ ہے, عام طور سے ایک وتر نہیں پڑھی جاتی تھی, لیکن یہ حدیث بھی معاویہ کو معلوم تھی رضی اللہ عنہ. تو کچھ لوگ گئے عبداللہ بن عباس کے پاس ویریفائی کرنے کے لیے کہ کیا یہ طریقہ صحیح ہے کہ انہوں نے ایک رکعت وتر پڑھا ہے. عبداللہ بن عباس کون ہے؟ نہ صرف بہت بڑے عالم ہیں بلکہ اہل بیت میں سے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے, صحیح بخاری کی روایت ہے, کیا کہا اصاب انہ فقیہ, اصاب انہ فقیہ, کہا کہ انہوں نے صحیح بات کہی ہے, اور صرف اتنا نہیں کہا کہ انہوں نے صحیح کام کیا, بلکہ کہا انہ فقیہ, صحیح کام بھی کیا ہے اور وہ فقیہ بھی. اب ایک بدماش جو ہے, اللہ اس کو ہدایت دے, وہ کہتا ہے کہ نہیں, وہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے تقیہ کیا تھا. ایک حنفی عالم نے لکھ بھی تھی اپنی کتاب میں, اس کو سہارا بنایا اللہ کے رسول کی بات. ایک حنفی عالم نے اپنی کتاب میں لکھ دیا کہ یہ معاویہ عبداللہ ابن عباس نے تقیت کے تائید کر دیا معاویہ کی, ورنہ اندر سے معید نہیں. سبحان اللہ, عبداللہ بن عباس یعنی معاویہ سے ڈریں گے؟ یہ وہی عبداللہ بن عباس ہے جو علی رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگ رہے تھے کہ مجھے پرمیشن تو میں خوارج کے سامنے جا کے ان کے گھر میں گھس کے ان کو تبلیغ کرتا ہوں, بتاتا ہوں کہ تم غلط کرو. خوارج کون تھے؟ بوٹیاں نوچنے والے, ایسے لٹا کے ذبح کرتے تھے, یہ خوارج تھے. تو علی رضی اللہ عنہ بھی دہل گئے, گھبرا گئے. مستدرک حاکم کی صحیح روایت, کہا نہیں میں تمہیں اجازت نہیں دوں, تم کو کاٹا لیں گے. ہاں نہیں, عبداللہ ابن عباس نے کہا نہیں مجھے جانے دو, مجھے ایک بار سمجھانے دو ان کو, ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو میں سدھار دے جاؤں. بہت ریکویسٹ کرنے پر علی رضی اللہ عنہ نے بھیجا, کہا ٹھیک ہے جاؤ. جبکہ علی خود اپنی جگہ پر ایک بہادر سپاہی ہیں, مجاہد ہیں, صحابی ہیں, لیکن اتنا بہادر خلیفہ گھبرا رہا ہے کہ ابن عباس ایسے خطرناک خوخار لوگوں کے بیچ میں جانے کی پرمیشن مانگے, وہ تو کاٹ ڈالیں گے. لیکن عبداللہ بن عباس گئے, ان کے گھر میں گھس کے تبلیغ کیا, سمجھایا, اور ہزاروں لوگوں کو سمجھا بجھا کے واپس لائے. یہ عبداللہ بن عباس معاویہ سے جب جائیں گے, شرم نہیں آتی؟ ہاں, تو صحیح بخاری کی حدیث سے عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کہ وہ فقیہ ہے معاویہ, اور یہ بندے کہتے نہیں وہ تقیہ کیا ہو, تو شرم نہیں آتی؟ تو تقیہ کیا ہوتا, وہ بھی ابن عباس. ہماری سے ڈر نہیں لگا ان کو, معاویہ سے ڈر جائیں گے. تو یہ دوسری سب سے اہم بات ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ یہ حدیثوں کی بھی راہ, قرآن کی بھی راہ بھی, حدیثوں کی بھی راہ. تیسری اہم خوبی جو ان کی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی کے ساتھ انہوں نے میدان جنگ میں غزوات کی. غزوہ تبوک اور طائف اور جو ہے
اس طرح سے ایک اور حنین، ان غزوات میں اللہ کے نبی کے ساتھ شرکت رہی ہے معاویہ رضی اللہ، اور یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ میدانی غزوات میں شرکت کرنا یہ بڑے شرف کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے جتنی فضیلت اس کام کی بیان کی ہے اتنی کسی اور کی نہیں، یہاں تک کہ خواتین صحابہ جب یہ فضائل سنتی تو کہتے اللہ کے نبی ہمیں بھی میدان پر اترنے کی اجازت دے دیجیے، اتنی بڑی فضیلت سے تو ہم کیوں محروم رہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں، تم کو اگر یہ فضیلت حاصل کرنی ہے تو حج کرو، اس میں تم کو مل جائے گا۔ یہ اتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، معاویہ رضی اللہ کو یہ فضیلت بھی حاصل ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا معاویہ؟ عمر بن عبدالعزیز بہت بڑے خلیفہ ہیں، خلیفہ راشد کہا جاتا ہے ان کو، بہت نیک آدمی، بہت بڑے عالم تھے، لیکن تابعی تھے، صحابی تو نہیں تھے نا، صحابی نہیں تھے وہ۔ تو کسی نے پوچھا کہ وہ افضل ہیں یا معاویہ؟ تو ابن مبارک جو بہت بڑے عالم ہیں حدیث کے اور فقہ بھی، وہ کہتے ہیں کہ معاویہ نے اللہ کے نبی کے ساتھ جو جنگوں میں شرکت کی ہے، نبی کے ساتھ گھوڑے دوڑاتے ہوئے جو دھول معاویہ کی ناک کی مٹی ناک میں گئی ہے، جو دھول مٹی، وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ لیکن نبی کے ساتھ کسی نے گھوڑے دوڑائے میدانی جنگ میں، اس کا مقابلہ کون کر سکتا بھائی؟ بات کیا آنے والے، کتنا بڑا علامہ ہو، کتنا بڑا فہامہ ہو، کتنا بڑا رئیس ہو، کتنا بڑا عہدے پر ہو، لیکن نبی کے ساتھ جو جان ہتھیلی پہ لے کے نکلا میدان جنگ میں، اس کا مقابلہ بات کے لوگوں سے نہیں ہو سکتا۔ اس کا مقابلہ اسی زمانے کے لوگوں سے ہو سکتا ہے، ان سے بڑے صحابہ سے ہو سکتا ہے، لیکن بات کے لوگوں سے نہیں ہو سکتا۔ تو یہ معاویہ رضی اللہ کی تیسری خصوصیت ہے کہ نبی کے ساتھ غزوات میں شرکت۔ آگے بڑھنے چوتھی خصوصیت جو بہت ہی اہم بات ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا، ان کو ان کے شوہر نے طلاق دی تھی، وہ بھی تیسری بار طلاق دیا، اس سے پہلے 2 بار طلاق دے چکے تھے، رجوع کر چکے، ایک بار طلاق دیا پھر صلح ہو گئی، پھر کچھ دنوں کے بعد دوبارہ طلاق دیا، پھر صلح ہو گئی، اس کے بعد پھر تیسری طلاق دیا، اب تو صلح کی گنجائش نہیں، ختم قصہ۔ اب فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کو جب طلاق ہوئی تو ان جو کہ یہ معزز خاتون تھی، صحابیہ تھی، بہت سارے رشتے آئے، ان رشتوں میں 2 لوگوں کو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ نے، فاطمہ بنت قیس اللہ کے رسول کی بیٹی، دوسری صحابیہ فاطمہ بنت قیس، یہ 2 لوگوں کا نام چن کے اللہ کے نبی کے پاس آئی مشورہ لینے کے لیے کہ ان دونوں میں سے میں کس کو سلیکٹ کروں۔ وہ کنفیوز تھی کہ دونوں میں سے کون ہے۔ اب بتائیے اتنے رشتے آئے، ان رشتوں میں سلیکٹ کس کو کیا؟ 2۔ خود فاطمہ بنت قیس کا یہ انداز یہ بتاتا ہے کہ کئی رشتوں میں سے 2 کو جو لسٹ کیا، 2 کو جو چھانٹ کے الگ کیا، یہ خود اپنے آپ میں بتاتا ہے کہ ان دونوں کی کوئی خاص اہمیت ہے۔ تبھی تو ان دونوں کا نام لے کے اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان میں سے کس سے شادی کروں؟ اللہ کے رسول نے دونوں کو ریجیکٹ کر دیا، ایک تھے ابو جہم اور ایک تھے معاویہ۔ کہا ابو جہم کا معاملہ یہ ہے کہ لا یضع عصاہ عن عاتقہ، یہ اپنا ڈنڈا اپنے کندھے سے اتارتا ہی ہے، یعنی مارتا بہت، اس سے شادی کر لو گے تو تمہاری پٹائی ہوگی، ادھر بھی رشتہ ٹوٹ جائے گا، ابھی تو دن ایک جگہ سے ٹوٹا ہے، یہاں بھی نہیں چلے گا، یہ تمہاری مناسب نہیں۔ اما معاویہ، رہی بات معاویہ کی تو کہا معاویہ سلوک لا مال لہ، معاویہ فقیر آدمی، اس کے پاس پیسہ ہی، اس سے شادی کرو گی کچھ خرچے کا مسئلہ آئے گا، ادھر بھی تمہارا چھوٹی چھوٹا ہو جائے گا، اس لیے دونوں مناسب نہیں ہے، تم کسی ایک تیسرا رشتہ سجیسٹ کیا اللہ کی، میں کہا ان سے شادی کرو جن کے پاس ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ ذرا اس نے غور کیجیے اس حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے موقع پہ معاویہ کے اندر کوئی مائنس پوائنٹ گنایا، کوئی چیز گنائی کہ یہ چیز کمزوری ہے، تو کیا ان کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ دین کے بارے میں کوئی عیب لگایا کہ ان کا عقیدہ کمزور ہے، اللہ سے محبت نہیں، نبی سے محبت نہیں، اخلاق اچھا نہیں، حالانکہ دوسرے جو ثابت ہے ابو جہل، ان کے بارے میں تو اخلاقی بات کہی کہ مارتے ہیں، اس کا تعلق اخلاق سے، وہ کہہ کر ریجیکٹ کیا وہ رشتہ۔ لیکن معاویہ کا رشتہ جو ریجیکٹ کیا، کیا بولیں گے ریجیکٹ کیا؟ کہ ان کے پاس مال نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ کہہ کر رشتہ ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ مال نہیں، یعنی عقیدہ صحیح ہے، دین صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، مال نہیں ہے ان کے پاس۔ کسی کے دماغ میں آتا ہوگا کہ بھائی
اللہ کے نبی مال کیوں سے رشتہ کیوں ریجیکٹ کر سکتے ہیں؟ جب کتنے صحابہ کی شادی اللہ کے نبی نے کرائی، ان کے پاس مال نہیں تھا. یہاں پرابلم معاویہ کے پاس مال کا نہ ہونا، یہ معاویہ کا پرابلم نہیں ہے. پرابلم مسئلہ اس صحابیہ کا ہے جن کا بھی رشتہ ٹوٹ چکا ہے. تو اللہ کے نبی نہیں چاہتے کہ دوسرا رشتہ ایسی جگہ لگے کہ یہاں بھی ٹوٹنے کی نوبت آ جائے. ایک عورت جس سے آلریڈی 3 بار طلاق ہو چکی ہے، اب اگر ایسے سے شادی کرا دی جو مارنے والا ہو تو یہاں اور نہیں چلے گا، یا ایسے سے شادی کرا دی جو پیسے کے ساتھ سے کمزور ہے تو اور بھی نہیں چلے گا. اس سے پہلے کا جو شوہر رہا وہ ٹھیک ٹھاک تھا، ان دونوں سے تو بہتر تھا. وہاں نہیں رہ سکے، یہاں کیسے رہ پائے گی؟ تو پرابلم معاویہ کا نہیں ہے، مسئلہ صحابیہ ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کے پاس مال نہیں ہے، شادی مت کرو. یہ جوڑی مناسب نہیں ہے. مناسب نہ ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ معاویہ کے اندر کوئی خلل، مناسب نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان صحابیہ کا رشتہ یہاں چلنا مشکل ہے. سمجھ؟ ابھی ایک آدمی حویلی میں رہ رہا ہو، بڑے باپ کی بیٹی ہو، کوئی بہت بڑے گھرانے کی، ہائی فائی لگژری لائف جی رہی ہو، اور ایک جھوپڑ پٹی میں رہنے والا متقی، پرہیزگار، نمازی، تہجد گزار، آپ رشتہ لگانے بیٹھیں گے تو عقل مند آدمی یہ کہے گا کہ رشتہ نہیں چل پائے. رشتہ نہ چلنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس بیچارے کے اندر کوئی خلل نہیں، وہ تو نمازی ہے، دیندار ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جو عادت ہے، اس عادت کے ساتھ اس کی جو ہیبٹ ہے، اس ہیبٹ سے اس کی خط گزارا نہیں ہو پائے گا. اس کا یہ آسان نہیں ہے. اس لیے عقل مند لوگ مشورہ دیتے ایسی جوڑی نہیں بنانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے تھے، بلکہ کہتے بھی تھے کہ مال سب کچھ نہیں ہے، لیکن یہاں مسئلہ ایسا تھا کہ یہ جوڑی یہاں جمتی نہیں. اس سے اللہ کے نبی نے کہا کہ معاویہ کے پاس مال نہیں. اس سے پتہ کیا چلا؟ 2 باتیں پتہ چلی. ایک تو اللہ کے نبی، اللہ کے رسول کو شادی کے موقع پر جس وقت سارے عیب دیکھے جاتے ہیں، علماء نے لکھا نا کہ بھئی غیبت کرنا حرام ہے، لیکن شادی کے موقع پہ واجب ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ فلاں لڑکا ہے، میں اپنی لڑکی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، تو کس موقع پر اگر آپ کوئی سی کمزوری جانتے ہیں اس کی، تو آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ مجھے بتائیں. آپ پہ لازم ہے کہ آپ مجھے بتائیں، کیونکہ میں رشتہ کرنے جا رہا ہوں. تو جب فاطمہ بنت قیس نے اللہ کے نبی سے پوچھا، تو اگر اللہ کے نبی کو معاویہ کے بارے میں کوئی بھی بات معلوم تھی تو بتانا چاہیے. کچھ نہیں بتایا سوائے اس کی مال نہیں. اس کا مطلب باقی سارا معاملہ ان کا ٹھیک ٹھاک ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، دین ٹھیک ہے، ایمان ٹھیک ہے، حتیٰ کہ اخلاق بھی ٹھیک ہے، مارتے بھی نہیں. اور جو مال نہیں ہے یہ ان کی فضیلت، ان کی کوئی برائی نہیں، ان کے اندر کوئی عیب نہیں ہے. عیب ان کے ساتھ رہنے والے کا مسئلہ، ان کا کوئی عیب نہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں مال نہیں. اللہ کے نبی کہاں مال جمع کرتے تھے؟ تو مہینہ جو گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. یہ کوئی عیب کی بات ہے مال نہ ہونا؟ یہ کوئی عیب کی بات نہیں. تو یہ بھی معاویہ رضی کی فضیلت ہے. اور دوسرا یہ بھی پتہ چلا نا کہ مال بٹورنے جمع کرنے کی لالچ معاویہ کو نہیں. ورنہ بہت بڑے باپ کے بیٹے تھے وہ، ابو سفیان مکہ کے سردار تھے وہ. ہاں، کیا کمی تھی پریوار کی؟ لیکن ان کی لائف اسٹائل ایسی، عقیدہ، ان کو روپیہ پیسہ نہیں تھی. بعد میں اللہ نے بہت دیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کسی کو نوازتا ہے، ہاں تو نوازنا شروع کرتا ہے. تو بعد میں جب زبیر رضی کی پراپرٹی بیچی جا رہی تھی، ان کے وفات کے بعد کے بیٹے بیچ رہے تھے، تو بہت بڑا جگہیں انہوں نے خریدی تھی معاویہ رضی نے. اللہ نے دیا، بعد میں بہت کچھ دیا. بہرحال یہ جو ہے چوتھی چیز ہے معاویہ رضی کے بعد کہ اللہ کے نبی نے مال کے علاوہ کوئی بات نہیں کی، مطلب سارا معاملہ اس کا ٹھیک ٹھاک. آگے بڑھتے ہیں. 5ویں چیز معاویہ رضی کے بارے میں، پہلی دیکھیے قرآن مجید کے کاتب ہیں، قرآن لکھنے والے. اور دوسرا کیا؟ حدیث کی روایت کرنے والے. تیسرا غزوات، اللہ کے نبی کے ساتھ غزوات میں شرکت کرنے والے. اور چوتھا اللہ کے نبی نے مال کے علاوہ ان کی کوئی برائی بیان. اس کا مطلب سارا معاملہ ٹھیک. اور 5واں یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنے خصوصی کام لیا کرتے تھے. یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ اللہ کے نبی اپنی خدمت کے لیے جن لوگوں کو طلب کرتے تھے، اس میں معاویہ بھی تھے. صحیح مسلم کی روایت ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس سے کہا کہ جاؤ معاویہ کو بلا لاؤ. لے بلانے کے لیے وہ کھانا کھا رہے تھے، واپس آ گئے. عبداللہ بن عباس واپس آ گئے، کہا وہ تو کھانا کھا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا اچھا پھر سے جاؤ بلا کے لاؤ. دوبارہ گئے، واپس آ کے کہتے ہیں وہ کھانا کھا رہے. تو اللہ کے رسول نے کہا لا اشبع اللہ بدن، اللہ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے. یعنی وہ کھانا کھا رہے ہیں اور عبداللہ بن عباس بار بار جا رہے ہیں اور ان کو نہیں بلا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں. اچھا یہاں پر ایک چیز واضح کر دو، کچھ لوگوں نے اس روایت میں ایک جھوٹ بولا ہے. کیا
کہ ابن عباس نے جا کے کہا معاویہ سے کہ اللہ کے نبی بلا رہے ہیں، وہ کھانا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، کھانا بیٹھ کے کھا رہے ہیں. ایسا نہیں ہے روایت میں. کہ عبداللہ بن عباس میسج نہیں پہنچا رہے ہیں معاویہ کو، دیکھ رہے کھانا کھا رہے ہیں تو سوچے ہم ان کو ڈسٹرب کیوں کریں، واپس آ جا رہے ہیں باہر سے. معاویہ تک اگر میسج پہنچا ہوتا وہ دوڑتے بھی آتے ہو، لیکن معاویہ تک نبی کا میسج نہیں پہنچا. عبداللہ بن عباس تو باہر سے دیکھ کے بھاگا رہا ہے، باہر سے دیکھ کے چلے آ رہے ہیں. کہیں عبداللہ بن عباس تو یہ نہیں کہا کہ میں نے بلایا نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے. تو ایک تو غلطی لوگوں نے یہ کیا کہ یہ بنا دیا واقعہ کہ معاویہ کو بلایا گیا، نہیں آئی، امپاسبل، ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ روایت میں ایسا ہے. دوسری لوگوں نے یہاں پہ اس روایت میں گڑبڑی یہ کی کہ اللہ نے جو ان کے لیے دعا دی تھی کہ اللہ معاویہ کا پیٹ نہ بھرے، اس کو بد دعا بنا دیا. یہ روایت صحیح مسلم ہے. صحیح مسلم سے پہلے ایک کتاب لکھی گئی مسند نبی داؤد الطیالسی، اس میں بھی حدیث ہے. اس وقت امام مسلم کی صحیح مسلم کا پوری دنیا میں کوئی وجود ہی نہیں تھا. یہ روایت سب سے پہلے اگر کسی کتاب میں آئی ہے تو مسند ابی داؤد الطیالسی ہے. اس کتاب کے جو راوی ہیں ابن فارس، اس وقت کے ٹاپ 6 علماء میں سے تھے. اس وقت پوری دنیا میں جو بڑے بڑے علماء تھے اس میں ایک تھے ابن فارس. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو یہ کہا ہے کہ ان کا پیٹ نہ بڑھے، یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے، کیونکہ ترمذی وغیرہ کی روایت میں ہے کہ جس کا پیٹ دنیا میں بھر گیا قیامت میں اس کا پیٹ نہیں بھرے گا. تو جو دنیا میں پیٹ بھرتی کھائے گا، خوشحال لے گا، قیامت میں اس کو محرومی عطا ہوگی. اسی لیے صحابہ میں سب سے مالدار کون تھے؟ عبد الرحمن بن عوف. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ایک دن وہ روزے سے تھے اور افطار میں بہت بہترین کھانا بنا کے لایا گیا، بہت پیسے والے آدمی تھے طرف. تو انہوں نے وہ سائڈ کر دیا پلیٹ. کہا کیا چاہتے ہو کہ میں یہاں پیٹ بھر کے کھا لوں اور آتش دینا بھی مجھ کو؟ ہاں، اتنا مالدار صحابی وہ پیٹ بھر کے نہیں کھا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ اگر یہاں میں نے پیٹ بھر لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ مجھے یہاں دے دیا اور مرنے کے بعد ملے گا، کم نہیں کھاؤں گا، کنارے کر دیا. جو کہ بہت مالدار آدمی، آج پورا اسٹیٹ خرید لیا ہو، اتنا پیسہ تھا ان کے پاس، اتنے بڑے صحابی. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ معاویہ کا پیٹ یہیں بھر جائے گا تو آخرت میں کیا ملے گا اس کو، اللہ اس کا یہاں پیٹ نہ بھرے. یہ دعا ہے، بد دعا نہیں ہے. یہ پرانے علماء کی تشریح ہے. تو بعد کے لوگوں نے شیعوں کے پروپیگنڈے میں آ کے حدیث تک توڑ مرونا شروع کر دیا. وہ بد دعا نہیں، دعا ہے. بہرحال یہاں میں دکھانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاویہ رضی کی ضرورت پڑ گئی اپنی خدمت کے لیے. ایک طرح سے جو لوگ اللہ کے نبی کے اسسٹنٹ تھے، جو آپ کی خدمت کیا کرتے تھے، آپ کے کام کیا کرتے تھے، اس میں معاویہ بھی تھے. خاص خصوصی کاموں کے لیے طلب کیا کرتے تھے. بلکہ ابھی وہ جو حدیث میں نے آپ کو بتائی شروع میں کہ عمرۃ القضا میں اللہ کے رسول کا بال کاٹ رہے تھے معاویہ، سر کا بال اللہ کے رسول کے کون کاٹ رہے تھے؟ معاویہ کاٹ رہے تھے. یعنی اللہ کے رسول اس سے خدمت کیا کرتے تھے، خاص کاموں کے لیے بلایا کرتے تھے. تو یہ مقام تھا، یہ مرتبہ تھا معاویہ رضی اللہ کا اللہ کے نبی کے پاس بحیثیت صحابی. تو میں نے کہا وہ صحابی ہیں، لیکن صرف بات ختم نہیں ہوتی کہ صحابی ہونے کے ساتھ قرآن کے لکھنے والے ہیں، حدیث کو روایت کرنے والے، نبی کے ساتھ جنگ کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول ان کی توثیق کرنے والے ہیں، اللہ کی خدمت کرنے والے ہیں، اللہ کے خاص کاموں میں تعاون کرنے والے ہیں. یہ معاویہ صرف صحابی نہیں ہے، بحیثیت صحابی اللہ کے نبی کی زندگی میں ایک شاندار صحابی کا کردار انہوں نے ادا کیا. اس کے بعد میرے بھائیوں ابو بکر صدیق رضی اللہ کا دور آتا ہے. تو اللہ کے نبی کی بہت ساری حدیثیں بھی ہیں معاویہ رضی اللہ کے بارے میں، آپ نے بہت ساری دعائیں بھی دی ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اور جیسے ایک دعا ہے ابن حبان کی روایت، اللہ کے فرماتے ہیں کہ اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں. میرے لوگ ترستے ہیں نا، آج بھی کوئی بزرگ مل جائے کہتے ہیں ہمارے دعا کر دو. ہاں، اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی لوگ آتے تھے نا، کہتے تھے ہمارے دعا کرو. لیکن معاویہ وہ ہستی ہے کہ اللہ کے نبی خود اپنی طرف سے دعا کرتے، خود. اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب. اللہ کے نبی جب کسی شخصیت کے اندر کوئی صلاحیت دیکھتے تھے دعا کرتے تھے. کہ عمر ابن الخطاب مسلمان ہوئے، عمر ابن الخطاب کا اسلام قبول کرنا اللہ کے نبی کی دعاؤں کا نتیجہ. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی دعا کی کہ اے اللہ عمر اور ابو جہل ان دونوں میں سے کسی کو اسلام کی توفیق دے. کہنا صاحب ابو جہل کا نام نہیں لیا اللہ نے، کبھی دعا نہیں کیا. آپ کیا کہنا چاہتے؟ ابو جہل کے لیے دعا کیا، دعا قبول نہیں ہوئی؟ اللہ کے نبی نے ابو جہل کے لیے دعا نہیں کیا. یہ جھوٹی بات، لوگ بکواس کرتے. صرف عمر ابن الخطاب کے لیے دعا کرتا. اللہ کے نبی نے صرف عمر ابن الخطاب کی.
کہ اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو مضبوطی دے. دعا قبول ہوئی اور یہ عمر اسلام قبول کرتا ہے. اور پھر دیکھیے اسلام کو کہاں سے کہاں پہنچا. معاویہ کے اندر بھی اللہ کے نبی نے کوئی صلاحیت دیکھی ہوگی نا, کچھ دیکھا ہوگا, کوئی ہنر. دعا کیا اللہ اس کو کتاب سکھا دے, قرآن سکھا دے, کیلکولیشن حساب سکھا دے, اس کو عذاب سے بچا دے. اور پھر یہ دعا قبول ہوتی ہے. اور اس کے بعد ان کا کیلکولیشن, ان کی سیاست اور ان کی قیادت جو رنگ لاتی ہے, آپ پوری اسلامی تاریخ میں پڑھتے دیکھیں گے. پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے دور خلافت میں تبری کی روایت ہے کہ ان کو ایک چھوٹے سے لشکر کی قیادت دیتے, اس میں یہ اچھا کردار نبھاتے. اس کے بعد عمر فاروق وقت ختم, اسے میں شارٹ کر رہا ہوں. عمر رضی اللہ کا دور آتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شام کا ایک علاقہ ہے اردن, اس علاقے کی ذمہ داری ان کو معاویہ رضی اللہ کو سونپی. اور پورے شام پہ امیر اس وقت تھے کہ بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان, معاویہ کے بیٹے نہیں, ان کے بھائی کا نام بھی یزید تھا جو صحابی. تو ان کا جب انتقال ہوا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس پورے علاقے پہ جو ان کے بھائی کی زیر نگرانی تھا, زیر قیادت تھا, زیر عمارت تھا, وہ پورا علاقہ ان کے اندر میں گیا. کس کے اندر میں؟ معاویہ کے اندر. یہ دوسرا خلیفہ عمر فاروق دو بار, ایک بار ان کو عہدہ دیتے ہیں اور صرف عہدہ نہیں دیتے ہیں, بعد میں پرموشن کرتے ہیں, ترقی دیتے ہیں. جبکہ عمر فاروق آپ جانتے ہیں پوری اسلامی تاریخ میں یہ واحد خلیفہ ہے جو بہت ٹھوپ بجا کر کسی کو عہدہ دیتے تھے. ان کے جو عمال ہے, پوری تاریخ, پورا تاریخ کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ جتنے کلیئر صاف ستھرے عمال یعنی عہدوں پر بیٹھنے والے عمر فاروق کے دور میں تھے, کسی دور میں نہیں. بہت ہی حد تک کہ کسی کی شکایت اگر آ جاتی تھی, اس کی غلطی بھی نہیں ہوتی تھی, تو بھی اس کو ہٹا دیتے تھے. جیسے بخاری کہہ رہا تھا نا, سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول, بہت بڑے صحابی, ان کے بارے میں کوفہ والوں نے کمپلین دیا. عمر فاروق نے انکوائری کروایا, پتہ چلا ان کی کوئی غلطی نہیں, پھر بھی ہٹا دیا, پھر بھی ان کو ہٹا دیا کہ بھائی یہ لوگ ان کے خوش نہیں ہیں, مسئلہ ہو رہا ہے, ان کا پرابلم نہیں, پرابلم پہ آئے کیا ہے, یہ مینج نہیں ہو پا رہے ہیں. لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ کو عہدہ دیا تو ہٹائے نہیں, اور ان کا پروشی کیا, اور ان کو ترقی دیا. اور کہیں سے پورے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں آخری دور تک بھی بہت لوگوں کو انہوں نے عہدہ, ایک تو بہت زیادہ تحقیق کرنے کے بعد عہدہ دے دیتے, اس کے بعد بھی اگر کچھ چیز سامنے آتی تھی ہٹا دیتے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے معاویہ کو عہدہ دیا اور اس کے بعد کوئی کمپلین نہیں, کوئی شکایت نہیں, آخری سانس تک عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو معاویہ کو نہیں ہٹایا, آخری سانس تک نہیں ہٹایا. مطلب کیا, پورے دور فاروقی میں ایک بھی شخص نے کمپلین نہیں اس تک. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ان پر اعتماد کرنا, پہلے خلیفہ کا بھی اعتماد کرنا, دوسرے خلیفہ کا بھی اعتماد کرنا کوئی معمولی بات ہے. شہادت ہوتی عمر فاروق کی, تیسرے خلیفہ دیں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. یہ پورا جو شام کا بچا کچھ علاقہ تھا, اب تو شام چھوٹا نا, پہلے یہ فلسطین اور یہ اردن, یہ سارا شام کے اندر آتا تھا, یعنی بہت بڑا علاقہ تھا وہ نبی کی دور. آج وہ چھوٹا ہو گیا شام, سیریا جس وقت پہ, لیکن نبی کے دور میں وہ بہت بڑا ایریا تھا. یہ پورا ایریا عثمان بن عفان نے کس کو دے دیا؟ معاویہ کو. آپ کے انڈر میں رہے گا, یہ پورے شام کے پورے اسٹیٹ کے یہ گورنر ہو گئے معاویہ رضی اللہ عنہ. اور آخری سانس تک تیسرے خلیفہ نے بھی آخری سانس تک ان کو اس پوسٹ پہ بحال رکھا. آپ سوچیں, پہلے خلیفہ بھی اعتماد کر رہے ہیں, دوسرے خلیفہ بھی اعتماد کر رہے ہیں, تیسرے خلیفہ اعتماد کر رہے ہیں. یہ تقریباً 20 سال سے زیادہ کا وقت گزر گیا, اور یہ سیاست کرنے. کیا اللہ کے نبی کی جو دعا تھی وہ قبول نہیں ہوئی؟ جو اللہ کے نبی نے کے دعا کی تھی, اسی کا تو نتیجہ ہے کہ 20 سال تک امارت سنبھالے ہوئی ہے, 20 سال تک, اور 3 خلیفہ کا دور گزر گیا, کسی نے بھی کو نہیں ہٹایا. ایسی مثال آپ کو پوری اسلامی تاریخ میں کسی کے تعلق سے نہیں ہوئی. عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اختلاف ہو گیا امت میں, اور اس اختلاف میں ایک طرف علی ہیں, معاویہ ہیں, اور دوسرے صحابہ ہیں. اس اختلاف میں بھی صحیح بخاری کی ایک حدیث ملتی ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب مسلمانوں کا 2 گروہ آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کر لے گا, دعوتہما واحدہ, ان دونوں کی دعوت ایک ہو. آپ بتائیے, اس اختلاف میں بھی اللہ کے نبی کی حدیث معاویہ کو علی کے ساتھ کھڑا کر رہی.
یعنی دو گروہ میں اختلاف ہوگا، دعوتہما واحدہ، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، دونوں کی دعوت ایک ہوگی، دونوں کا کہنا ایک ہوگا۔ کچھ لوگ وہ حدیث عمار پیش کرتے ہیں کہ نہیں وہ عمار جو ہے جہنم کی طرف بلائیں گے، ان کا مخالف باغی گروہ جو ہے جنت کی طرف بلائے گا، عمار جنت کی طرف بلائیں گے۔ نہیں، وہ تو باغی گروہ کے بارے میں، معاویہ کے بارے میں نہیں، معاویہ کیسے باغی ہو سکتے ہیں؟ وہ باغی تو ہیں جنہوں نے عثمان بن عفان کو قتل کیا، تب تک لڑنے کی کوشش کی، خلیفہ کو جان سے مار دیا، اس سے بڑی بغاوت کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں لوگوں نے عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، وہ باغی گروہ ہے، یہ معاویہ تھوڑی باغی گروہ ہے۔ بھئی معاویہ اکیلے تھے، خون عثمان کا بدلہ مانگنے والے معاویہ اکیلے نہیں تھے، اما عائشہ تھی، طلحہ، زبیر، یہ سب جنتی صحابی۔ اللہ کے نبی نے طلحہ زبیر کو شہید کہا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے نا، اللہ کے نبی ایک پتھر پہ بیٹھے ہوئے چٹان پہاڑ پہ، پہاڑ ہلنے لگا، اللہ کے نبی نے کہا پہاڑ رک جا، تیری عمر یا تو نبی ہے یا صدیق ہے یا شہید ہے۔ کئی لوگ تھے اس میں، تو نبی اللہ کے نبی خود تھے، صدیق ابو بکر صدیق تھے، کہا یا تو نبی ہے یا صدیق ہے یا شہید ہے، طلحہ زبیر بھی تھے، مطلب طلحہ زبیر کو اللہ کے نبی نے شہید کہا۔ باغی کی موت کو کوئی بغاوت کرتے پڑے اس کو شہید کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی علی رسولوں کے خلاف لڑنے والوں کو شہید کیا رہے؟ اللہ کے نبی کا کیا والا کبھی شہید، وہ بغاوت ہے، شرم آنی چاہیے۔ باقی وہ لوگ تھے جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا، جن کو مارنے کا مطالبہ کر رہے تھے، طلحہ زبیر، اما عائشہ، معاویہ۔ تو اللہ کے نبی نے اس لیے کہا کہ ان دونوں کی دعوت ہے، یعنی یہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان، یہ بھی مخلص ہے، یہ بھی مخلص ہے، دعوتہما واحدہ، دونوں کی دعوت سے پھر بھی لڑ جائیں گے کہ اللہ کے نبی کی بے بھی۔ تو اللہ کے نبی یہ حدیث جو ہے ساتھ میں کھڑا ہے۔ اس کے بعد اختلاف کیسے ختم ہوا؟ حسن رضی اللہ عنہ ہے، اور اس کے بعد میں یہ خلافت معاویہ کو سونپ دیتے ہیں، یہاں پہ اختلاف ختم ہوتا ہے، اور یہاں پہ بھی حدیث سامنے آتی سے اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کہا تھا، یہ میرا بیٹا حسن، یہ انشاءاللہ دو جماعتوں کو ایک ساتھ ملا دے گا، صلح کرا دے گا۔ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت سونپ دی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب معاویہ کو سونپ دی تو اللہ کے نبی نے اس کی تائید کی، اس کی تعریف کی، حالانکہ عثمان بن عفان سے کیا کہا تھا اللہ کے نبی نے؟ اللہ تمہیں خلافت دے گا، چھوڑنا مت، خلافت کو چھوڑنا مت۔ آپ سوچیں ذرا، عثمان سے کہا اللہ کے نبی نے خلافت چھوڑنا مت، اور حسن خلافت دے رہے معاویہ کو، اللہ کے نبی تعریف کر رہے ہیں۔ آپ سوچیں، اس کا مطلب عثمان سے خلافت مانگنے والے باغی تھے، حسن جس کو خلافت دے رہے تھے وہ باغی نہیں تھا، وہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا، اللہ کے نبی کی تائید حاصل ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معاویہ اس امت کے پہلے بادشاہ ہیں، کیسے بادشاہ ہیں؟ حسن خلیفہ تھے نا، وہ جس چیز کو دے رہے وہ خلافت، ان کے پاس کیا چیز تھی؟ ملوک بادشاہت تھی کہ اٹھا کے دے دیا معاویہ کو، خلافت تھی اٹھا کے دے دیا معاویہ۔ یہ کون سی بات ہوئی کہ حسن کے پاس رہے تو خلافت معاویہ کے پاس ہوئی تھی، چلی کی تو وہ ملوکیت بن گئی؟ نہیں، خلافت تھی، خلافت تھی۔ ارے بھائی، ہمارے پاس ایپل کا موبائل میں نے کسی کو بھیج دیا تو اس کے ہاتھ میں جاتے نوکیا تو بن جائے گا وہ؟ جو چیز ہم کسی کو دے رہے ہیں وہی چیز وہاں جا کے دی رہے گی نا، چینج تھوڑی ہو جائے گی وہ۔ تو حسن نے خلافت دی ہے معاویہ کو، معاویہ جو خلیفہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ اسلام 12 خلیفہ تک اللہ کے نبی نے نام دیا خلیفہ، اللہ کے نبی نے خلیفہ کا پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پاکی 12 تک جتنے لوگ بھی ہونے سب کو اللہ کے نبی نے خلیفہ کا، سب خلیفہ ہے، اللہ کے نبی نے اپنی قول سے تو یہاں پہ بھی اللہ کی حدیث ہے۔ اس کے بعد جو خلیفہ بنتے تو 20 سال، ادھر 20 سال گزرا شام کی عمارت میں، اور آگے امیر المومنین ہے 20 سال۔ ہاں، ایک بندہ کہتا امیر شام، امیر شام، کتنا بڑا جھوٹ! امیر شام پاسٹ ہے، اور اس کے بعد امیر شام یہ امیر المؤمنین ہے، پوری دنیا، پورے عالم اسلام کا امیر ہے امیر شام، یہ بہت بڑا جھوٹ۔ امیر شام تھے پہلے، ہو وہ عہد صدیقی میں، وہ عہد فاروقی میں، عہد عثمانی میں امیر شام تھے، بلکہ عہد علوی میں بھی امیر شام تھے، وہ ان کا علاقہ انہی کے نگرانی میں تھا۔ بعض نے تو امیر المومنین ہو گئی، ان کا جو آخری ریکارڈ ہے وہ امیر المومنین کا، امیر شام کا نہیں ہے، اس لیے جو ان کو امیر شام کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وہ امیر المومنین ہے، امیر شام نہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ پوری دنیا تک اسلام پھیلایا انہوں نے، 20 سال تک جو کام کیا، صرف اسلام کی تبلیغ کیا۔ یہاں بھی اللہ کے نبی کی ایک حدیث کی تاثیر ہمیں نظر آتی، ترمذی کی روایت، اللہ کے نبی نے کہا معاویہ کے بارے میں، اللہم اہد معاویہ، اللہ معاویہ کو ہدایت دے، وجعلہ ہادیا، اے اللہ ان کو ہادی بنا، مہدیا ہدایت یافتہ بنا، وعدودی، اے اللہ معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ آپ کو کیا لگتا ہے نبی کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ ایسی قبول ہوئی کہ آدھی دنیا تک ان کی دعوت و تبلیغ کے اثرات کہاں کہاں تک اسلام پھیلا دیا، ایسے پھیلا دیا۔ 20 سال تک آدمی ڈٹا رہا، ایسے ڈٹا رہا، نبی کی دعاؤں کا اثر رہا، کوئی ہلا نہیں سکتا۔ پوری زندگی میں 40 سال، 20 سال امیر شام، 20 سال امیر المومنین، 40 سال کسی نے حکومت کیا، 40 سال تک یہ مجاہد، یہ اللہ کا بندہ اسلام کا جھنڈا لے کے دوڑتا رہا ادھر ادھر،
اور میں بات ختم کروں گا، وقت نہیں ہے. سب سے بڑا کارنامہ انہوں نے جو انجام دیا معاویہ رضی اللہ عنہ میں، اس پر بھی اللہ کے نبی ہے دی. وہ کیا تھا؟ پہلی مسلم نیوی کی بنیاد معاویہ نے. اس سے پہلے مسلمانوں پر ایک ہی فوج تھی، بری زمینی فوج تھی، وہاں لڑائی ہوتی. لیکن اس وقت کے جو رومن امپائر تھے، اس وقت سے جو کفار تھے، ان کے پاس بحری فوج تھی، سمندری فوج تھی، وہ سمندروں میں لڑائیاں کرتے تھے. مسلمانوں کے پاس نہیں تھی. اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں کہا کہ اول جیش من امتی یغزون البحر، کہ ہمارے پاس تو نیوی نہیں ابھی، لیکن ہماری امت کا پہلا وہ گروہ جو سمندر میں اتر کے لڑے گا، قد اوجبو، یہ سب کے سب نے اپنے اوپر جنت واجب کر لی. یہ کارنامہ کس نے انجام دیا؟ مسلم نیوی کی بنیاد کس نے رکھی؟ یہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے. انہوں نے جہاز تیار کیا اور کہا ہم سمندر میں لڑنا شروع کریں گے، ہمارے پاس یہ ہماری نیوی ہونی چاہیے. جب انہوں نے پرمیشن مانگی عثمان بن عفان سے، تو انہوں نے کہا نہیں، اس میں بہت رسک ہے، ہم اس میں بہت کمزور ہیں. چھوٹی موٹی کشتی بنائی، کہا کہ ہمیں پرمیشن دیجیے خلیفہ، ہم جہاز پہ جانا چاہتے سمندری. کہا نہیں، ابھی تمہاری یہ حیثیت نہیں ہے. پھر انہوں نے دوبارہ گروتھ کیا، پھر سے بڑی جہاز بنایا اور کہا کہ اب ہم پوری طرح سے ہمیں امید ہے کہ ہم ناکام نہیں ہو گے، آپ ہمیں اجازت دیجیے، ہم اس کو لے کے آگے بڑھیں گے. کہا کہ ٹھیک ہے، اجازت ہے، لیکن اس شرط پر کہ تم اپنے پریوار کو بھی اس میں رکھو، اپنے بچوں کو بھی رکھو اس میں، اور کسی بھی فوجی سے زبردستی نہیں کرنا، آپشن دینا، حکم نہیں دینا، آپشن دینا کہ ہم سمندر میں اترنے جا رہے ہیں، اگر کوئی مجاہد سامنے آنے کے لیے تیار ہے ساتھ میں تو آ جائے. معاویہ اپنے پریوار کو لے کے اور ان مخلص مجاہدین کو لے کے سمندر میں اترتے ہیں اور پوری دنیا میں ایک تاریخ لکھ دیتے ہیں مسلم نیوی کا. یہ معاویہ ہے. اور پھر اللہ کے نبی نے جو کہا تھا کہ پہلا لشکر جو سمندری غزوے کی بنیاد رکھے گا، شروعات کرے گا، سب پہ جنت واجب ہے. معاویہ نے وہ کام کیا ہے، وہ کام معاویہ نے کیا ہے. اس کام کے بعد شکست ہوئی ہے اسلام کی جو بڑے بڑے دشمن تھے، ورنہ وہ تو تنتناتے گھوم رہے تھے، دنگنا رہے تھے کہ ہمارے پاس ہم سپر پاور ہے. سپر پاور کو خاک میں ملا دیا معاویہ رضی اللہ عنہ نے، دھول چٹا دیا ان کے اس عظیم مجاہد نے. آج اس کی خدمات پر ہم سب، اس عظیم صحابی اور اس پریوار، اس خاندان نے صرف توحید کی بات کی، صرف توحید کا جھنڈا لے کے گھوما. باقی لوگوں نے تو مزار بنائے، درگاہیں بنائی، دنیا بھر کی بدعت خرافات کیا کچھ کیا، لیکن اس پریوار نے نہ تو کوئی مزار بنایا، نہ کوئی سبیلے لگائی، نہ کوئی شرک کیا، نہ کوئی بدعت، کچھ نہیں کیا، صرف توحید. اور اس کے خلاف ظاہر سی بات ہے جو اللہ کے دشمن ہے، توحید کے دشمن ہے، بولتے رہیں گے. بہرحال یہ چند باتیں تھی جو آپ کے سامنے رسم. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تمام صحابہ کرام سے محبت کریں، تمام صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں اور ان کے نقش قدم پر ہم چلنے کی کوشش کریں. آمین.